معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے اور اس سلسلے میں پورے پاکستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے گاؤں میں بھی آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور ولادت با سعادت کا جلوس نکالا جا رہا ہے، تو اس کے آج ہم آپ کو جو ہے وہ اس کا نظارہ کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور روحانی ضروریات کے مطابق جہاں ایک طرف اس کے مادی اور جسمانی حوائج کی تکمیل کا اہتمام کیا، وہیں بقائے حیات کی خاطر اسے ایسی ہدایت و رہنمائی سے بھی بہرور فرمایا جس سے وہ اپنی اخلاقی اور روحانی زندگی کے تقاضوں سے کما حق کا عہدہ برا ہو سکے۔ قافلہ رشد و ہدایت کا وہ نورانی اور روحانی سفر جس کی ابتدا بنی نوح انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، یکے بعد دیگرے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانوں سے گزرتا ہوا بھٹکی ہوئی نسل انسانی کو راہ ہدایت سے ہمکنار کرتا رہا، لیکن گمراہی و ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تاریخ انسانی پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب تہذیب و تمدن کا نام بھی باقی نہ رہا اور ظلم و بربریت کے شکنجوں میں جکڑی انسانیت شہنشاہی اور جابرانہ آمریت کے دو پاٹوں کے درمیان پوری طرح پسنے لگی۔ جب تاریخ انسانی کی طویل ترین رات اپنی ہیبت کی انتہا کو پہنچ گئی، قانون قدرت کے مطابق ظلمت شب کے دامن سے ایک ایسی صبح درخشاں ہوئی جو قیامت تک کے لیے غیر فانی اور سرمدی اجالوں کی رکیب بن گئی۔ بلاد حجاز کی مقدس فضائیں نعرہ توحید کی صداؤں سے گونجنے لگیں۔ وادی مکہ میں اس نادر روزگار ہستی کا ظہور ہوا جس کے لیے چشم فلک ابتدائے افرینش سے منتظر تھی اور روح عصر جس کے نظارے کے لیے برقرار تھی۔ سرور کائنات کی ذات سودہ صفات نے اس خاکدان کا مقدر بدل ڈالا۔ انسانی تہذیب و تمدن کے بے جان جسم میں وہ روح پھونک دی جس سے تاریخ انسانی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ محسن انسانیت کے وجود اقدس میں حسن و جمال کے عزتی کے جملہ مظاہر اپنی تمام تر دل آویزوں اور رعنائیوں کے ساتھ یوں جلوہ گر ہوئے کہ تمام حسینان عالم کے سراپے مانند پڑ گئے اور شاعر کو بے اختیار کہنا پڑا: زے فرق تا بے قدم ہر کجا کہ میں نگرم، کرشمہ دامنِ دل میں کشد کے جا این جاست، یعنی سر سے پاؤں تک جہاں بھی میں دیکھتا ہوں اس نے سراپا کی تجلی دل کے دامن کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ کائنات عالم میں اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک مخلوق کی دنیا میں آنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم سب کے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مبارک دن بڑی عظمت اور برکت والا ہے۔ 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر دنیا بھر کے قبیلوں اور خاندانوں میں سب سے بہتر خاندان اور قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ یوں لگتا ہے جیسے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو آباد کرنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر اور تمام سلسلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہتمام کے ساتھ کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑا فضل و کرم فرمایا کہ ان میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا جن کے آنے کا انتظار صدیوں سے جاری تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر کی صبح حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے گھر جلوہ گری ہوئی، گویا پوری کائنات خوشیوں سے جھوم اٹھی۔ رحمت عالم کی تشریف آوری سے ظلم کے اندھیرے مٹ گئے، دکھی انسانیت کو سکھ مل گیا، انسان تو انسان جانوروں کی داد رسی ہو گئی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا سلسلہ ختم ہوا اور جن کے آنے سے عورت کو ماں، بہن اور بیٹی کی شکل میں عظمت دی گئی، ان کی آمد کا جشن منانا ہم سب پر واجبیت کا درجہ رکھتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے صدقے ہم سب پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے، آمین۔